یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے وڈیرے بلاول صاحب پچھلے دنوں پتہ نہیں کتنے لاکھ کا جوتا پہن کر بچوں کے ساتھ تصویر کھچوا رہے تھے اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ اسکول کے بچے ان کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے، ان کے کپڑے گندے تھے اور ان بچوں کے پیروں میں چپل تک نہیں تھی اور وہ صرف تصویر کھچوانے کے لیے الیکشن سے پہلے وہاں پہنچے تھے اور منہ کی کھانی پڑی تھی۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگوں نے پوچھا کہ تم نے سندھ کے بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے۔ پورے پنجاب کا یہی منظرنامہ بنتا جا رہا ہے، جنوبی پنجاب کے حالات سے سب واقف ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 2,62,00,000 بچے اور بچیاں ایسی ہیں جو 5 سے 15 سال کے ہیں لیکن اسکول نہیں جا سکتے ہیں، اور جو سرکاری ادارے جس میں پہلے غریب کا بچہ پڑھ جاتا تھا اور کسی حد تک معیاری تعلیم اسے مل جاتی تھی، پھر وہ سب کے ساتھ کمپیٹ کرتا تھا، اب اس کے لیے بھی سارے راستے بند کر دیے ان ظالموں نے۔ اور تو اور حکومت پنجاب جو بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، روز اخبار میں فرنٹ پہ بھی آدھا صفحہ، بیک پہ بھی پورا صفحہ، الیکٹرونک میڈیا میں اشتہارات، لیکن اس کے بعد حال یہ ہے کہ خود پنجاب کے 13,000 اسکولوں کو انہوں نے اپنے سر سے ہٹانے کی کوشش کی ہے اور کہتے یہ ہیں کہ این جی اوز کے حوالے کریں گے۔ کیوں حوالے کرو گے؟ این جی اوز اپنا کام کریں، وہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں خدمت کریں، پرائیویٹ سیکٹر کے کام کو ہم نلیفائی نہیں کرتے، لیکن جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ہمیں ایک نظام چاہیے، ایک نصاب چاہیے، ہماری ہر بچی اور ہر بچہ اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ اسے معیاری تعلیم ملے اور مفت تعلیم ملے۔ یہ کوئی فرمائش نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ خیرات نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے، ہر بچی کو تعلیم ملنی چاہیے۔ یہ لوگ ہمارے بچوں اور بچیوں کو تعلیم سے محروم کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اس لیے ان سب کے خلاف ایک ہمگیر تحریک چلانے کی ضرورت ہے اور ایک بڑی اویئرنیس پیدا کر کے سب کو چینلائز کر کے پرامن سیاسی جدوجہد، پرامن سیاسی مزاحمت کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے جو بل ہیں یہ بم بن کر گرتے ہیں۔ بالکل یہ بات یہ کوئی محاورے میں نہیں کی جا رہی بلکہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کی تنخواہ سے زیادہ ان کا بجلی کا بل آ رہا ہے، اور یہ کوئی 2% اور 4% نہیں ہے، یہ کم از کم 30-40% تو ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ ایسے ہوں، اور جو اگست کے مہینے کے بل آنے جا رہے ہیں اس میں تو بالکل ہی یہ تباہی پھیر دیں گے۔ ہمیں خبریں ملتی ہیں، ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں اور چلتے ہیں اور پھرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اپنا زیور بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہی ہیں، اپنی گھر کی چیزیں بیچ رہی ہیں۔ جولائی میں آپ نے بیچ دی، اگست میں کیا کریں گی؟ ستمبر میں کیا ہوگا؟ اگلا سال کیا ہوگا؟ اس لیے اب یہ نہیں ہے کہ ہم بس ان کی چیزیں برداشت کرتے چلے جائیں اور کسی قابل نہ رہیں۔ ہمارے بچے اس ملک سے مایوس ہو جائیں کہ میرے لیے سب سے بڑی تکلیف کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا یوتھ جو پاکستان کی طاقت ہے، جو پاکستان کا سرمایہ ہے، جو پاکستان کا اثاثہ ہے، وہ یوتھ خود پاکستان سے مایوس ہونے لگے، اپنے مستقبل سے مایوس ہونے لگے۔ اس سے بڑھ کر کوئی تباہی نہیں ہو سکتی۔ اس ظالم اشرافیہ نے جو اشرافیہ سے زیادہ بدماشیہ بن چکی ہے، اس ظالم اشرافیہ نے وہ نوجوانوں کو مایوس کر دیا ہے، اور 80% لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ملک سے باہر جانا ہے۔ 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے، اس میں سے جو 40 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں وہ تقریباً 18-19 کروڑ ہیں، 80% ہیں، اور جو 30 سال تک کی عمر کے ہیں وہ بھی تقریباً 60% ہیں۔ تو یہ تو نوجوانوں کا ملک ہے، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں، بچوں اور بچیوں کا ملک ہے۔ اس ملک کے ان نوجوانوں کو آپ سب کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے۔ یہ کیا کریں گے؟ ان کو مایوس کر دو گے اور پھر ان کے جسموں میں زہر اتارنے لگو گے۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں اور بچیوں کو منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے، آئس کا نشہ عام کیا جا رہا ہے۔ کون کر رہا ہے یہ؟ کیا پولیس کی مرضی کے بغیر کوئی منشیات کا اڈا چل سکتا ہے؟ اور یہ پولیس کا نظام نیچے سے لے کر اوپر تک ایک مربوط نظام ہوتا ہے۔
وہ احکامات بھی لیتے ہیں اور بھتہ بھی پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری نوجوان نسل کے جسموں میں زہر اتارا جا رہا ہے، حکمران طبقہ اس میں ملوث ہے۔ منشیات تم ان کو دے دو لیکن ان کو تعلیم نہیں دو، ان کو روزگار نہیں دو، ان کو آئی ٹی کی ایجوکیشن اتنی مہنگی کر دو کہ ان کے بس میں نہ رہے، ڈاکٹر اور انجینئر بننا ان کے لیے دشوار ہو جائے۔ 5 سال لگا کر 1 سال کی ہاؤس جاب کر کے جو لڑکی ڈاکٹر بنتی ہے اس کی عام جگہوں پہ جو تنخواہ ہوتی ہے وہ 60-70 ہزار روپے ہوتی ہے اور اس سے بھی کہیں کم ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ظلم ہے۔ اور پھر اگر وہ پروفیشنلی آگے بڑھ جائے، اس کی سیلری کچھ ذرا بہتر ہو جائے تو اس کے اوپر ٹیکس لگا دو اور اتنا لگا دو کہ آدھی رقم ٹیکس میں چلا جائے۔ یہ تنخواہ دار لوگوں کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا ہے یہ تو لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا سلوک ہے۔ اس لیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ تنخواہوں کے اوپر انہوں نے سلیب لگا کر پیسے بڑھا دیے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک انارکی پھیلنے جا رہی ہے، ایک افراتفری اور انتشار اور فساد ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کو چینلائز نہیں کیا، اس کو پرامن مزاحمت کا رخ نہیں دیا، ہم نے اس کی قیادت نہیں کی، جماعت اسلامی نے یہ کام نہیں کیا، تو پھر کوئی بات کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہاں پرامن حالت میں یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں۔ ہم بھی چوک جا سکتے تھے، ہم نے ساری رکاوٹیں توڑ دی تھیں، ہم آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن ہمیں معلوم تھا اس کے نتیجے میں ہونا کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہونا یہ تھا تصادم کیا جاتا، خون بہایا جاتا، پولیس سے ہمیں لڑوایا جاتا اور پھر ہمارے اس احتجاج کو پارٹی ورسز حکومت کا رنگ دے دیا جاتا، زندہ باد مرد آباد ہوتا، ایشو ایک طرف رہ جاتا۔ ہم نے ایک تدبر کا فیصلہ اور پاکستان کے حوالے سے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ پاکستان مزید کسی کنفنٹریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہم نے ایک دھرنے کو پہلے 4 دھرنوں میں تبدیل کیا اور پھر ان سب کا مرکز یہاں مری روڈ پہ بنا دیا ہے۔ اور یہ جماعت اسلامی کی قیادت اور اس کی حکمت عملی ہے کہ اب یہ ایک دھرنا بھی کئی دھرنوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی کراچی میں بے شمار مقامات پہ لوگ کیمپ لگا کر یہاں آپ کا یہ دھرنا دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اب تو انشاءاللہ پرسوں سے وہاں گورنر ہاؤس، چونکہ گورنر زرداری صاحب کے نمائندے ہیں اور ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں، تو لہٰذا وفاق کی علامت جو کوئی بھی لوگ ہیں ان کے خلاف دھرنا دیں گے۔ گورنر ہاؤس پہ دھرنا پرسوں سے شروع ہو رہا ہے۔ پشاور والوں سے بھی بات ہو گئی ہے، کوئٹہ سے بھی تذکرہ ہو گیا ہے، لاہور میں بھی طے پا گیا ہے۔ اب یہ ایک دھرنا یہاں بھی چلتا رہے گا، یہاں بھی عوام کا جم غفیر ہوگا، یہاں بھی لوگوں کا ازدحام ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں یہ احتجاج وسیع ہوگا۔